لمحے کے لیے بھی میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ کا قرب پایا ہوگا نا، اور جو یار اپنے آپ کو قادری کہتے ہو نا، حضرت سیدنا شیخ الامام عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ سے ایک لمحے کے لیے بھی آپ کو فیض میسر ہوتا تو آپ کی پھر لڑائی جو ہے نا یہ بڑی، یہ کچھ بلیوں کے ساتھ لڑائی نہ ہوتی، مچھروں کے ساتھ اور ڈینگی کے ساتھ لڑائی نہ ہوتی، آپ کی پھر لڑائی جو ہے نا مسجد اقصی پر کافر بیٹھے۔ تو بھائی لڑائی جو ہے نا، لڑائی یہ بھی بندے کی طبیعت میں ہے۔ وہ ایک الگ بات ہے کہ جب بندہ رب کے دشمنوں سے نہیں لڑے گا تو پھر اپنوں کو دشمن بھی بنائے گا اور انہیں کے ساتھ لڑے گا۔ آج یہی ہوا ہے، مسلمان ہی مسلمان کو مار رہا ہے۔ آپ نے سوڈان کے حال دیکھ لے، تبارک و تعالیٰ نے حبیب کریم علیہ السلام کو جس کام کے لیے، جو کام حبیب کریم علیہ السلام کے ذمہ لگایا ہے، وہ کام اتنا اہم کام ہے تو میں کہ اس کے کرنے کے بعد جو ہے اس سے بھی بڑا کام شروع ہو جائے، اس سے بھی بڑا کام، ہم سب تھکا دینے والا کام جو نا وہ شروع ہو جائے۔ امت جو ہے وہ بھی کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلبہ دین کا کام کرے تو اس بنا پر کرے کہ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کا شوق بھی، وہ مالک عز و جل کے سوا ساری چیزیں جو ہیں وہ ہماری تمنا میں داخل ہیں۔ جو جس بارگاہ کا قرب ہوگا نا ویسی بندے کا مزاج بنتا جائے گا، ویسی بندے کی طبیعت بنتی جائے گی۔ آج سارے دوست جو ہے نا یہ عہد لے کر کے جائیں کہ آج کے بعد ہم اپنے دل کے اندر بارگاہ الہی کا شوق پیدا کریں۔ میں آپ کے سامنے سورہ الم نشرح کی آخری کریمہ تلاوت کی۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ فَإِذَا فَرَغْتَ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہاں حبیب کریم علیہ السلام کو مخاطب بناتے ہوئے، فَإِذَا فَرَغْتَ، حبیب کہہ رہے جب آپ فارغ ہو جائیں۔ اس سے مراد جو ہے نا وہ نماز سے فارغ ہونا بھی ہے، اور امور دینیاں جن کاموں میں آقا علیہ السلام مصروف ہوں وہ کام بھی مراد ہیں۔ فَإِذَا فَرَغْتَ، جب آپ فارغ ہو جائیں تبلیغ دین سے اور مہمات دینیہ سے، نماز پڑھنے سے، جس طرح کا بھی آپ کام کر رہے ہیں اس کام کے کرنے سے جب آپ فارغ ہو جائیں، فَانصَبْ، تو حبیب پیارے آپ مزید جد و جہد کیجیے۔ ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ جب ہم ایک کام کر لیں، کام کرنے کے بعد ہم سمجھتے ہیں کہ اب کام پورا ہو گیا، اب ہم فارغ ہو گئے، لیکن اللہ تبارک و تعالی حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتا ہے میں کہ حبیب پیارے آپ جب ایک کام سے فارغ ہو جائیں تو فَانصَبْ، تو پھر آپ مزید جد و جہد شروع کر دیں۔ کہ فَانصَبْ جو ہے یہ اس کا معنی جو ہے نا وہ یعنی ایسا کام کرنا جس میں تھکاوٹ ہو جائے، ایسی جد و جہد جو بندے کو تھکا دے۔ وہ کام اکیلا بندہ کرے تو بھی تھک جائے، وہ کام پوری جماعت کرے تو بھی تھک جائے۔ سمجھ آ رہا ہے کہ ایسا کام کریں اس میں جد و جہد پائی جائے اور محنت ہو اس میں، جیسے کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی ہے، وہ والی وحی جس میں حبیب کریم علیہ السلام کو تبلیغ کا حکم دیا جاتا ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر۔ یا ایھا المدثر، اے چادر اوڑھنے والے، کمبل اوڑھنے والے، قم، آپ کھڑے ہو جائیے، فانذر، لوگوں کو ڈر سنائیے۔ یہ جب آیت مبارکہ نازل ہوئی جس میں آقا علیہ السلام کو تبلیغ دین کا، اشاعت دین کا حکم دیا جاتا ہے، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ ارتاح، آپ تھوڑا آرام فرما لیں۔ کریمہ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ لا راحت بعد اليوم یا خدیجہ، میں خدیجہ آج کے بعد کوئی آرام نہیں ہے۔ رب تبارک و تعالی کا جو یہ حکم آ گیا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے جو حکم دیا ہے، مطلب یہ کہ آقا علیہ السلام چادر اڑے ہوئے آرام فرما رہے تھے، تو
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا کہ چادر اوڑھنے والے اٹھیے، کیا مطلب ہے کہ اب وہ آرام کا وقت نہیں رہا، اب جو ہے آپ کے کھڑے ہونے کا وقت آ گیا ہے، تو چادر اوڑھ کے کمبل اوڑھ کے وہ تو جو کام کر چکے ہوں وہ اس طرح لیٹتے ہیں۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں متوجہ فرمایا، ہم جو ہے یا ایھا المزمل اور یا ایھا المدثر پڑھتے تو ہیں، لیکن وہ محض ایک عظمت اور شان والا پہلو جو ہے وہ بیان کر کے وہ ہم ایک جانب ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حبیب کریم علیہ السلام پر ذمہ داری عائد کی ہے، ہاں جی، جیسے کوئی بندہ کسی کو کہے وہ بیٹھنے والے اٹھ جا، کیا مطلب ہے کہ وہ جس کو بیٹھا ہوا دیکھ رہا ہے وہ اس کو کھڑے ہوا دیکھنا چاہتا ہے، وہ اس کو کام میں مصروف دیکھنا چاہتا ہے۔ تو حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو چادر اڑے ہوئے آرام فرما رہے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے حبیب کریم علیہ السلام کو اے چادر اڑنے والے، کمبل اڑنے والے، آپ اٹھیے۔ تو اس لیے چونکہ خطاب اس پس منظر میں کیا جا رہا تھا کریم آقا علیہ السلام کو، اس لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ لا راحت بعد اليوم یا خدیجہ، ما خدیجہ آج کے بعد کوئی راحت نہیں ہے۔ اب اس آیت مبارکہ میں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَإِذَا فَرَغْتَ، جب آپ فارغ ہو جائیں ایک کام سے، دینی کام سے، غلبہ دین کے کام سے، نماز پڑھنا کیوں نہ ہو، جب آپ اس کام سے فارغ ہو جائیں تو فَانْصَبْ، تو میں حبیب پیارے مزید جد و جہد شروع کر دیں۔ ہاں جی، ہم نے ایک کام کیا، تھوڑا سا کام کرنے کے بعد ہم پھر فارغ ہو گئے، ہم نے میلاد شریف کا مہینہ گزرا بھی کچھ عرصہ پہلے، میلاد شریف کے جھنڈے لگائے، گلیاں سجائیں، سارا کچھ کیا اور اس کے بعد فارغ ہو گئے، اگلے سال پھر اٹھ جائیں گے، اگلے سال پھر کریں گے۔ 11ویں شریف آئی، 11ویں شریف بنائی جناب، بڑی 11ویں آ گئی، اب چھوٹی آ گئی، چھوٹی بھی گزر گئی، بڑی بھی گزر گئی، اور اس کے بعد فارغ ہو گئے۔ ایک جلسہ کر کے جو امت، جو قوم فارغ ہو جائے، اس امت کے نبی علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں کہ لا راحت بعد اليوم، آج کے بعد سکون ہے ہی کوئی نہیں۔ اب بتائیں، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم یوں مصروف ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے غلبے کے کام میں کہ مکہ مکرمہ کی آقا علیہ السلام کی جو حیات مبارکہ ہے اس کو دیکھ لیں، اس کے رات دن کو دیکھ لیں، آقا علیہ السلام کی جدوجہد کو دیکھ لیں، حضور کی کوششوں کو دیکھ لیں، کس طور پر ایک ایک بندے کا دروازہ بجا کے، ایک ایک مجمع میں جا کے، ایک ایک بیٹھک پہ جا کے، ایک ایک ڈیرے پہ جا کے، ایک ایک بندے کو الگ مل کر کے، انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر ایک ایک بندے تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کا پیغام پہنچا رہے ہیں۔ جب دیکھا کہ رات دن ان کی جناب ان کی طرف سے سازشیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، جب وہ ایک وقت آ گیا کہ وہ جناب نعوذ باللہ کریم آقا علیہ السلام کو شہید کرنے کے لیے جناب وہ رات کو عہد و پیمان کرنے لگے، تو خلاق کائنات نے حبیب کریم علیہ السلام کو وہاں سے ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ ہجرت کرنے کا حکم بھی دیکھیں، آقا علیہ السلام کی زہری حیات مبارکہ کا ایک ایک دن جو ہے وہ پچھلے کام سے بڑھ کر ہے، ایک ایک دن جو ہے وہ کام بڑھتا جا رہا ہے، ایک ایک دن جو ہے۔ اب بتائیں، مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ آ جاتے ہیں، مدینہ منورہ میں آ کر بھی اسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سلطنت عطا فرما دی، ایک یعنی خطہ عطا فرما دیا جہاں حکومت قائم ہے، اپنا نظام ہے۔ جی بدر میں اللہ تبارک و تعالیٰ فتح بھی عطا فرما دیتا ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ آقا علیہ السلام کی جد و جہد میں ایک لمحے کے لیے، ایک دن کے لیے ایک بندہ بتا دے کہ اس میں کمی آئی ہو۔ بتائیں، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے خندق کا جب موقع آیا، سخت سردی کے دن تھے، حضور کے صحابہ فرماتے ہیں کہ جسم ٹھٹھرتے تھے، سردی اتنی تھی، بیٹھا ہوا بندہ جو ہے اس کے دانت بجتے تھے، اتنی سردی تھی۔ تو کہتے ہیں کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب زمین بانٹنے لگے نا، اتنے سے لے کر اتنے تک فلاں کھدائی کرے گا، اتنے سے لے کر اتنے تک فلاں کھدائی کرے گا، تو میرے آقا علیہ السلام نے اپنے لیے فرمایا اتنے سے لے کر اتنے تک میں کھدائی کروں گا۔ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کس لیے ہیں، ہم کس دن کام آئیں گے؟ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم کہتے ہو کہ طاقت کی بات ہے تو تم سے زیادہ طاقتور میں ہوں، اگر بات طاقت کی کرتے ہو تو تم سے طاقتور میں ہوں، پھر میرا تو کام تو کرنا بنتا ہے کیونکہ طاقتور میں ہوں، میں کروں گا کام۔ آقا علیہ السلام نے اگر تم اجر کی بات کرتے ہو، یہ الفاظ دیکھیں میرے آقا علیہ السلام کے، آقا علیہ السلام نے اگر تم اجر کی بات کرتے ہو، ثواب کی بات کرتے ہو، تو تم سب سے زیادہ ثواب کی مجھے حاجت ہے۔ بتائیں،
کیونکہ وہ حبیب کریم علیہ السلام کو حکم آ چکا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک کام کے بعد اگلا کام جو ہے وہ آپ کا مزید ہمت والا ہونا چاہیے. فائدہ فراغت جب آپ اس کام سے فارغ ہو جائیں تو فن سب تو مزید جد و جہد ایسی جو تھکا دینے والی ہو. اب بتائیں ہم تو کوئی کام کرتے ہیں تو ہم فارغ ہو جاتے ہیں, چل بھی اتنا کام کر لیا بس ٹھیک ہے جی اب تو فارغ ہو گئے بھائی, بس 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 اب کام ختم ہو گیا. نہ, اللہ تبارک و تعالیٰ نے حبیب کریم علیہ السلام کو جس کام کے لیے جو کام حبیب کریم علیہ السلام کے ذمہ لگایا ہے وہ کام اتنا اہم کام ہے تو میں کہ اس کے کرنے کے بعد جو ہے اس سے بھی بڑا کام شروع ہو جائے, اس سے بھی بڑا کام ہم سب تھکا دینے والا کام جو نا وہ شروع ہو جائے. اور آگے اللہ اکبر کبیرہ, آگے ساتھ ہی وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب, فرمایا کہ ممکن ہے کہ جب آپ ایک کام سے ایک کام کو کرنے کے بعد بڑے کام میں آپ لگ جائیں گے, بڑے کام میں آپ جو ہے نا وہ اس کی شروعات کریں گے کہ ممکن ہے کام تو تھکاوٹ والا خود ہی فرما دیا کہ مزید جد و جہد آپ نے کرنی ہے, تو میں کہ یہ نہ ہو کہ آپ اس میں جو تھکاوٹ محسوس کریں یا جو بھی چیز آپ کو محسوس ہو. رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر طرح کی تکلیف کو, ہر طرح کی پریشانی کو, ہر طرح کے آنے والے خطرات کو دور کرنے کے لیے رب تبارک و تعالیٰ نے فَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب, میں حبیب پیارے آپ اپنے شوق و ذوق کے ساتھ مکمل رغبت کے ساتھ اپنے رب تعالیٰ کی طرف بڑھتے رہیے. وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب, میں کہ پورے ذوق و شوق کے ساتھ اپنے رب تعالیٰ کی طرف بڑھتے رہیے. مطلب کیا ہے, یعنی کہ ایک کام جو بھی کر لیا ہے آپ نے, کام آپ کا پائے تکمیل کو پہنچ چکا ہے, اس کے بعد جو کام کریں گے آپ وہ کام بھی محض اس شوق کی بنا پر ہو یہ میں اپنے یہ کام اس لیے کر رہا ہوں, یہ کام مجھے میرے رب کے قریب کرنے والا ہے. ہاں, یہ میرے رب کے قریب کرنے والا ہے, یہ کام جو ہے نا مجھے میرے رب تبارک و تعالیٰ کا قرب عطا فرمانے والا ہے. اس طور پر, اس بنا پر, اس جد و جہد کے ساتھ, وہ جد و جہد جو ہے وہ اس شوق کے ساتھ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے میں قریب ہوئے جا رہا ہوں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے میں قرب حاصل کرنے کے لیے میں اس طرح اس کے دین کے غلبے کے لیے کام کر رہا ہوں. یہ محض یہ نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حبیب کریم علیہ السلام کو حکم دیا ہے, بلکہ آقا علیہ السلام گو کے آقا علیہ السلام مخاطب ہیں, لیکن امت جو ہے اس کی طرف بھی یہ خطاب متوجہ ہو رہا ہے. امت کے لیے بھی یہ حکم ہے کہ امت جو ہے وہ بھی کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلبہ دین کا کام کرے. تو اس بنا پر کرے کہ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب, اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کا شوق بھی ہو. وہ کیسے جی, جیسے دنیا کے اندر کام کیے جا رہے, اس کا ایک معنی یہ بھی بنتا ہے کہ بندہ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کے دین کے غلبے کا کام کر رہا ہے, تب ایک کام کرنے کے بعد وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب, اپنے رب تعالیٰ کی طرف جو ہے مزید شوق بڑھائیے, اپنے رب تبارک و تعالیٰ کی طرف مزید رغبت کے ساتھ متوجہ ہو جائیے. مطلب یہ ہے کہ رب کی طرف متوجہ ہونے سے مراد آخرت کا دن بھی ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ فرمانا یہ چاہتا ہے محبوب پیارے آپ جو غلبہ دین کا کام کریں, چاہے اپنے صحابہ کو حلال و حرام کے مسائل سکھائیں, چاہے ان کو قرآن سکھائیں, چاہے ان کو بیٹھ کے ان کا تزکیہ فرمائیں, چاہے ان کو جہاد کے معاملات ان کو تعلیم فرمائیں, جو بھی چیزیں ہیں وہ بھی سکھائیں, اور ساتھ ساتھ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب, میں کہ حبیب پیارے آپ آخرت کی طرف بھی متوجہ رہیں, آخرت کی طرف متوجہ رہیں. اس آیت مبارکہ سے اس کام جو کرنے والے جو ہے غلبہ دین کا کام کرنے والے ان کے لیے یہ حکم بھی ثابت ہو گیا کہ جو غلبہ دین کا کام کر رہا ہے اس کے لیے یہ بھی لازم اور ضروری ہے کہ وہ بندہ جو ہے وہ آخرت کی طرف بھی متوجہ رہے. کس طرح متوجہ رہے؟ آخرت کی طرف بھی متوجہ رہے. اور آخرت کی طرف متوجہ کیسے ہونا ہے؟ وہ ایک ہر بندہ جو ہے وہ اپنے حساب سے متوجہ ہوتا ہے. جیسے یہاں سے حبیب کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں لوگ حاضر ہوتے ہیں, کچھ لوگ تو وہاں سے واپس آ کے اکیلی دہی کی اور البیت جو ہے نا اس کی ہی قصے سنا رہے ہوتے ہیں, اتنی بار ہم نے کھایا تھا تو یہ تو سبحان اللہ, مدینے کی لسی تو سبحان اللہ. پھر میں نے کہا مدینے کی لسی سبحان اللہ, تو مدینے میں نازل ہونے والی وحی کا پتہ ہی کیوں نہیں تمہیں یاد ہے؟ وہ کبھی تم نے سیکھا ہی نہیں ہے, کسی سے پوچھا ہی نہیں ہے. یار اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو وہاں قرآن کریم نازل فرمایا ہے مدینے کی لسی تو سبحان اللہ, مدینے کی دہی سبحان اللہ ہے, تو مدینہ منورہ میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تلوار عطا فرمائی ہے حبیب کریم علیہ السلام کو اس کا پتہ ہی کیوں نہیں ہے؟ البیت تو یاد رہا ہے, اور حبیب کریم علیہ السلام نے میدان جہاد کی طرف جاتے ہوئے جو ہر بار اللہم لبیک پڑھا ہے وہ ہمارے کاموں میں پہنچے نہیں گئے. بتائیں تو یہ کریمہ کا اب وہاں جاتے ہیں لوگ تو مختلف جناب ہر ایک کے اپنی مقاصد ہوتے ہیں جانے کے. وہاں سے واپسی پر جناب بس جی آقا علیہ السلام سے مانگا تھا, ایک اور کاروبار مل گیا آپ کی دعا سے, حضور عطا فرما رہے ہیں, بس جی یہ عطا فرما رہے ہیں وہ عطا فرما رہے ہیں.
بندہ پوچھے امام سیوطی رحمہ اللہ سے جی آپ کو کیا ملا؟ کہا میں تو زمزم پینے لگا تھا، میں نے کہا مولا میں تجھ سے زمزم پیتے ہوئے وہ فلاں امام جو ہے نا اس کو جو تم نے حدیث کی فہم دی تھی، حدیث پہ جو تم نے عبور دیا تھا، میں وہ تم سے وہ مانگ رہا ہوں، مجھے وہ عطا فرما۔ تو وہ ہر بندہ وہاں مانگنے والا اپنے اپنی نیت سے جاتا ہے، اپنے اپنے ارادے سے جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح ہر بندے کا شوق بھی آخرت کی طرف اپنے اپنے حساب سے ہوتا ہے۔ کسی کا شوق آخرت کی طرف جو ہے نا وہ یہ ہے کہ جناب جہنم سے بچ جاؤں، کو کہتا ہے جنت پا لوں، کو کسی حساب سے، کو کسی حساب سے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہاں آخرت کی طرف متوجہ کرتے ہوئے فرمایا وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، فرمایا کہ آخرت کی طرف متوجہ ہونا بھی تمہارا اس لیے ہو إِلَىٰ رَبِّكَ، رب کی طرف، ہاں وہاں بھی رب تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک دوست تھے، اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ بازار جانے لگے، تو حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سب کو کہنے لگے ہاں جی آپ نے کچھ منگوانا ہے تو بتا دیں، آپ نے منگوانا ہے تو بتا دیں، سارے بتانے لگے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نے کہا کہ آپ نے بھی کچھ منگوانا ہے تو بتا دیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے یار وہاں جا رہے ہیں میرے لیے موت خرید کے لانا۔ کیا خرید کے لانا ہے؟ موت خرید کے لانا۔ تو وہ ایک دم سے بندہ جو ہے وہ حیران ہو گیا، اس نے کہا حضرت کیا فرما رہے ہیں، موت خرید کے لاؤں آپ کے لیے وہاں سے؟ ہاں یار بڑے عرصے سے تڑپ ہے دل میں کہ مولا کا دیدار ہو جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دیدار کی نعمت رکھی ہی موت کے بعد ہے، موت آئے گی تو مالک عز و جل کا دیدار ہوگا۔ تو اس لیے میں نے کہا کہ موت آئے گی تو رب تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔ میں کہ اس پوری کائنات کے اندر، پوری دنیا کے اندر میرے لیے کوئی بھی شے عظیم نہیں ہے، کوئی بھی شے اونچی نہیں ہے، میرے مولا تبارک و تعالیٰ کے دیدار سے بڑھ کر میرے لیے کوئی شے نہیں ہے۔ تو میں کہ وہ رکاوٹ جو ہے جو ہے وہ موت ہے، اگر تم وہ لا سکتے ہو تو لے آؤ۔ میں مجھے تو موت کا شوق ہی اس لیے ہے کہ یہ موت جو ہے مجھے میرے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ بتائیں۔ حضرت سیدنا امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس ایک بندہ حاضر ہوتا ہے، کہنے لگا حضور میری بیٹی ہے، رو رو کے اس نے اتنا بے حال کر دیا ہے اپنے آپ کو کہ اس کی بینائی تک کم ہو گئی ہے، تو آپ مہربانی فرمائیں اگر تشریف لے چلیں اسے سمجھا دیں۔ امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روانہ ہوتے ہیں، جا کے وہ بچی جو ہے نا وہ واقعی رو رو کے اس کی بینائی کمزور ہو چکی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے فرماتے ہیں کہ بیٹا دیکھو بات سنو، آپ اگر اس طرح روتی رہی تو آپ کی تو آنکھیں ضائع ہو جائیں گی، بالکل آپ دیکھ بھی نہیں پائیں گی، پھر کیا کریں گی آپ؟ اللہ اکبر۔ اس بچی نے جو جواب دیا نا حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اس نے کہا کہ بس میں دو معاملوں میں بہت سوچتی رہتی ہوں حضرت۔ میں کہ کیا ہیں وہ دو معاملات؟ انہوں نے کہا کہ ایک تو یہ ہے کہ یہ میری آنکھیں جو ہے نا ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا میں دیدار کر پاؤں گی یا نہیں کر پاؤں گی، اللہ تعالیٰ کو دیکھ پاؤں گی یا نہیں دیکھ پاؤں گی۔ تو بات یہ اگر میں نہیں دیکھ سکتی اللہ تبارک و تعالیٰ کو قیامت والے دن، تو پھر ایسی آنکھیں ہیں ہی کس کام کی جن آنکھوں کے ساتھ میں اپنے مالک کو نہ دیکھ پاؤں؟ پھر تو یہ رو رو کے چلی جائے، مجھے ان کی کیا ضرورت ہے، پھر تو مجھے حاجت نہیں ہے ان آنکھوں کی، پھر چلی جائیں دونوں آنکھیں، مجھے کیا ضرورت ہے پھر ان آنکھوں کی؟ تو باتیں کسی لیے روتی رہتی ہوں، اگر دیدار ہی نہیں ہوگا مالک عز و جل کا تو پھر یہ آنکھیں کسی کام کی نہیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ کہنے لگی کہ پھر دوسری بات یہ ہے اگر مالک عز و جل کا دیدار ہو تو پھر تو اس مالک عز و جل کے دیدار کے شکرانے میں یہ 2000 کی قربان ہے۔ تو رونا تو میرا کسی حال میں بھی نہیں چھوٹتا، دیدار نہیں ہو رہا تو پھر بھی روؤں، ان آنکھوں کی حاجت نہیں ہے۔ اگر مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ملے گا تو پھر اس مولا تعالیٰ کے دیدار کے شکر پر میں اس جیسی 1 2 4 5 نہیں 2000 آنکھیں بھی قربان کر دوں گا۔ کیا وہ لوگ تھے یار مالک عز و جل کے دیدار کی طرف بھی جن کے اندر آج ایک ہم ہیں، ہمیں تو کوئی پرواہ ہی کوئی نہیں، کبھی ہم نے دعا بھی نہیں کی ہوگی کہ مولا ہمیں اپنا دیدار عطا فرما دو، کبھی کی ہے ہم نے دعا؟ سچی بات ہے بتایا کبھی ہم نے بیٹھ کے اور سرگاہ بھری ہو مولا کا دیدار ہو؟ ایک بار بھی کبھی ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے جو لوگ یہ تمنا نہیں رکھتے ہمارے دیدار کی، ہماری ملاقات کی تمنا نہیں رکھتے، رب فرماتے کہ ہمیں بھی کوئی نہیں ہے پھر ان کے ساتھ آ جائیں۔ تو بھائی آج ہر ایک کے طالب دنیا بھی ہے، شیخ کے طالب بھی ہیں، بچوں کے طالب بھی ہیں، کاروبار کے طالب بھی ہیں، نہیں ہے تو طالب مولا کوئی۔
وہ بندہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار کے لیے تڑپ رکھنے والا ہو، بَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا ہے، ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، وہ والی بات کہیں نظر نہیں آتی۔ ایک بزرگ مولا تھے تو ان کے پاس ایک بندہ آیا، آگے کہنے لگا حضرت دعا کروانی ہے آپ سے۔ میں کہ کہو یار کیا چاہیے تمہیں؟ وہ ایسے شروع ہوا، یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، ساری چیزیں مانگے جا رہے ہیں۔ وہ خاموشی سے سن رہے ہیں۔ کافی دیر سننے کے بعد جب دیکھا کہ وہ خاموش ہو گیا، آنکھیں کھولی اور ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے، کہنے لگے مولا یہ تیرا بندہ جو ہے نا ہر چیز مانگتا ہے بس تیرے سوا، اس کو ہر چیز چاہیے بس تو نہیں چاہیے، کوئی بھی شاید دنیا کی اس نے چھوڑی نہیں ہے۔ بتائیں یہ حال ہو گیا ہمارا آج، سچی بات ہے۔ کاش کہ کچھ دن ایسا بھی ہے یار ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی دیدار کے لیے ہم تڑپیں، ہمارے دل میں جو ہے نا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دیدار کی محبت پیدا ہو، اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے خود اللہ کو ہی مانگ لیں۔ وہ حضرت تھے نا سلطان محمود غزنوی رحمہ اللہ، تو ان کے باقی بھی وزیر تھے، وہ سارے بیٹھے ہوئے تھے۔ بادشاہ نے کہا ہاں بھی تمہیں کیا کیا چاہیے؟ جس چیز پہ ہاتھ رکھو گے وہ تمہاری، جس چیز پہ ہاتھ رکھ دو گے وہ تمہاری۔ کسی وزیر نے کرسی پہ ہاتھ رکھ دیا کہ یہ پکی ہو جائے، یہ آگے پیچھے نہ ہو، کسی اور کے پاس نہ جائے۔ اور کسی نے جناب کسی کو نکاح کے لیے خواتین پسند تھی تو انہوں نے اس طرف اشارہ کر دیا، جو بھی ان کے ذہن میں آیا، دل میں آیا، انہوں نے مانگا۔ تو حضرت ایاز رحمہ اللہ جو نا وہ کھڑے ہوئے تھے، سلطان نے دیکھا حضرت ایاز کی طرف، میں کہ تو نہیں لیتا، تو نے کسی شے پہ ہاتھ نہیں رکھا۔ تو نے کہا حضور اجازت دیں تو میں بھی جو مجھے چاہیے میں اس پہ بھی ہاتھ رکھ دوں۔ کہا کہ ہاں آپ بھی رکھو، آپ ملے گا نا، کہ ملے گا۔ وہ آیا تو آ کے سلطان کے کندھے پہ ہاتھ رکھ دیا، کہا کہ مجھے تو یہ چاہیے بھائی، ہاں مجھے یہ چاہیے، مجھے خود بادشاہ چاہیے۔ تو وہ آج جو نا یہی وجہ ہے کہ ہمارے لوگوں کی تڑپ، ہمارے لوگوں کی خواہش، ہمارے لوگوں کی تمنائیں جو ہیں وہ مالک عز و جل کے سوا ساری چیزیں جو ہیں وہ ہماری تمنا میں داخل ہیں۔ سمجھ آ رہے نہیں سمجھ آ رہے؟ اور یہی وجہ ہے کہ آج ہم پسپا ہیں۔ میں صرف یہاں پہ تھوڑا سا سمجھانے کے لیے عرض کرنے لگا ہوں کہ آج ہم مسلمان جو ہیں وہ دنیا جہان کے ہر شعبے میں پیچھے سے پیچھے کیوں جائے جا رہے ہیں؟ جی ہر معاملے میں ہمارے قدم آگے کی بجائے پیچھے کی طرف آ رہے ہیں۔ جی آپ نے یہ دیکھا ہوگا، مولانا روم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، میں ان کی بات عرض کرنے لگا ہوں، آپ نے دیکھا ہوگا یہ باز ہوتا ہے نا، پرندہ باز، وہ شکار کرتا ہے۔ شکار کرتا ہے کس چیز کا کرتا ہے؟ اس کو جو بھی جانور نظر آ جائے اس کو اٹھا لیتا ہے، بکری تک اٹھا لیتا ہے، ہرن اٹھا لیتا ہے، بڑے بڑے جناب وہ جانوروں کو اٹھا لیتا ہے، لیکن وہ جناب جا رہا ہوتا ہے۔ جی مولانا روم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ پھر یہ باز جو ہے یہ وہ والا باز جو بادشاہ کے محل میں تربیت پاتا ہے نا، کہتے ہیں وہ اس طرح نہ بکری کو اٹھاتا ہے، نہ کسی اور جانور کو اٹھاتا ہے، نہ بدر کو اٹھاتا ہے، کسی شے کو نہیں اٹھاتا۔ کہتے ہیں وہ باز جو بادشاہ کے پاس رہ کر کے تربیت پاتا ہے، وہ جب بھی بادشاہ اس کو چھوڑتا ہے اس باز کو، وہ باز نہیں ہوتا، پھر وہ شہباز ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ وہ شہباز ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں وہ شہباز جو ہے وہ جب بھی اڑتا ہے تو وہ سیدھا حملہ جو ہے وہ شیر پر کرتا ہے۔ کس پر حملہ کرتا ہے؟ شیر پر حملہ کرتا ہے، اور شیر پر حملہ بھی یوں کرتا ہے کہ سیدھی اس کی آنکھیں نکال لیتا ہے شیر کی۔ کتے بلے کو، بندر کو، اس طرح کی چیزوں کو وہ باز اٹھاتا ہے جو ایسے ہی کسی کے ہاں رہ رہا ہو۔ جو بادشاہ کے ہاں رہتا ہے وہ پھر شکار کس کا کرتا ہے؟ شیر کا۔ اور شیر کون ہوتا ہے؟ یہ جنگل کا بادشاہ ہوتا ہے۔ شیر کون ہوتا ہے؟ جنگل کا بادشاہ ہوتا ہے۔ تو یہ چونکہ یہ بھی جس کے پاس رہا ہے وہ بھی بادشاہ، اب یہ بھی شہباز ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ بھی شہباز ہے، یہ بازوں کا بھی بادشاہ ہے۔ تو اب یہ اس نے جب حملہ کیا تو کس پہ حملہ کیا؟ بادشاہ پہ حملہ کیا ہے۔ جی کیوں
اس کو بادشاہ کی صحبت میسر آئی تھی، بادشاہ کی صحبت نے اس کے دماغ کو عالی کر دیا ہے، اس کی فکر کو اونچا کر دیا ہے، اس کی ہمت کو بڑھا دیا ہے، اس کی شجاعت میں جو ہے نا اس نے اضافہ کر دیا ہے۔ اب اس نے کہا کہ میں جس کی خدمت میں رہا ہوں نا، میرا ان چھوٹے چھوٹوں کے ساتھ لڑنا بنتا ہی کیوں نہیں ہے، میرا ان کو شکار کرنا بنتا ہی نہیں ہے، میں جب بھی حملہ کروں گا میں تو اسی کے بادشاہ پہ کروں گا، میں بادشاہ کے پاس رہا ہوں، بادشاہ ہو گیا ہوں، حملہ بھی بادشاہ پہ کروں گا۔ آج معاملہ جو ہے نا ہمارے ساتھ یہی ہوا بھائی، ہم لوگ جو ہیں وہ کن کے ساتھ لڑ رہے ہیں؟ بکریوں سے، بھیڑوں سے، اس طرح کی چیزوں سے ہم لڑ رہے ہیں۔ کیوں لڑ رہے ہیں؟ اس لیے لڑ رہے ہیں کہ ہمیں اس بارگاہ کی جو بارگاہ بادشاہوں کے بادشاہ کی بارگاہ تھی اس کا قرب ہمیں میسر ہی نہیں آیا۔ اچھا جنہیں قرب میسر آیا ہے جی پھر دیکھیں، اور قرب عطا فرمانے والا بھی حبیب کریم علیہ السلام ہے۔ وہ حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو پکڑا اور رب تبارک و تعالی کی بارگاہ کو قریب کر دیا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھیں، حضرت عمر کو دیکھیں، حضرت عثمان کو دیکھیں، مولا علی کو دیکھیں، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھیں، کیسے پکڑ کے ان کو اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ کو قریب کر دیا۔ اب یہ مالک الملک کی بارگاہ جو ہے یہ اس میں بیٹھنے والے بن گئے، اور تربیت پائی تھی کن سے؟ سارے نبیوں کے بادشاہ کی بارگاہ میں تربیت پائی تھی، اور ملا تھا یہ رب تبارک و تعالی کی بارگاہ کا۔ تو اب جا کے وہ کسی ایسے پیسے سے لڑ رہے تھے نہ تو کبھی جا کے مصر کی حکومت سے ٹکرا رہے ہیں، کبھی جا کے رومیوں کی حکومت سے ٹکرا رہے ہیں، کبھی جا کے ہرقل کو پکڑ رہے ہیں، پھر جا کے کسرا کی حکومت کو گرا رہے ہیں۔ بڑی بڑی حکومتیں جناب آپ علیہ السلام کے صحابہ کرام نے گرا کر رکھ دی ہیں۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ انہوں نے تربیت بھی بادشاہ کے پاس سے پائی تھی، تربیت جہاں پائی تھی بادشاہ کے پاس پائی تھی، قرب جو ان کو ملا تھا وہ بادشاہ کا قرب ملا تھا۔ اس لیے جناب انہوں نے پھر حملہ بھی کیا ہے، تو کس پہ کیا ہے؟ وہ جناب حکمرانوں پہ حملہ کیا ہے۔ پھر قربان جائیں جناب حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ اپنے آپ کو باز اشہب فرماتے ہیں، اگر ترجمہ کریں فارسی کے تو شہباز لامکانی کہہ دیتے ہیں ہم اسے، حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ تو پھر بتائیں ان کے پاس بیٹھنے والا صلاح الدین ایوبی جو ہے وہ جناب کیوں نہ بڑی بڑی حکومتوں کو اکھیڑ کے رکھ دیتے جناب، ان کے پاس بیٹھنے حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھنے والے حضرت سیدنا زین الدین ابن نجاح رحمہ اللہ جو ہے، کیوں نہ پھر جناب مصریوں کی جو مصر میں جو حکومت تھی ایک جو اسلام دشمن حکومت تھی، پوری حکومت کا تخت الٹنے والا بندہ جو ہے یہ وہ بندہ تھا جو جناب میرے اور آپ کے شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں بیٹھ کر کے تربیت پانے والا تھا، اس کی فکر عالی ہو گئی تھی۔ اس لیے بھائی صاحب آج ہم لوگ جو ہے نا کوئی بیماریوں سے لڑ رہا ہے تو مطلب یہ ہے کہ تجھے تو اس بارگاہ کے قریب سے نہیں گزرا یار، تو نے تو جناب کو ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچا یار میری جنگ بنتی کن کے ساتھ تھی، میری لڑائی بنتی کس کے خلاف تھی، اور تو جناب مچھروں سے لڑ رہا ہے یار، بلیوں سے لڑ رہا ہے، تو کتوں سے لڑ رہا ہے، ہمارا کتوں سے لڑ رہا ہے، کیا بات ہے یار؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو نے اگر ایک لمحے کے لیے بھی میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ کا قرب پایا ہوتا نا، اور تو یار اپنے آپ کو قادری کہتے ہو نا، حضرت سیدنا شیخ الامام عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ سے ایک لمحے کے لیے بھی آپ کو فیض میسر ہوتا تو آپ کی پھر لڑائی جو ہے نا یہ بڑی یہ کتے بلیوں کے ساتھ لڑائی نہ ہوتی، مچھروں کے ساتھ اور ڈینگی کے ساتھ لڑائی نہ ہوتی، آپ کی پھر لڑائی جو ہے نا مسجد اقصی پر قابل بیٹھے فرمانے کے خلاف لڑائی ہوتی ہے۔ آج یہی وجہ ہے وہ جو جتنے بھی علماء لگے پھرتے نا سارے طاغوتی دجال جو ہیں ان کی طرف کوئی متوجہ نہیں ہوتا، جو بھی جناب بیٹھے ہیں آپس میں لڑ رہے ہیں ایک دوسرے کو کھینچ رہے ہیں، مولوی ہیں تو وہ جناب ایک مسئلے کے مولوی ایک دوسرے کو کھینچ رہے ہیں، ہر مسئلے کے مولوی ایک دوسرے کو لگے ہوئے ہیں، ہر گھر میں لڑائیاں چل رہی ہیں، ساس اور بہو آپس میں لڑ رہی ہیں، تو کہاں وہ جناب حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ میدان جہاد میں کھڑی ہوئی ہیں یار، کہاں وہ آقا علیہ السلام کی شہادت قسم اٹھاتی ہیں، میں مولا تیری قسم اٹھاتی ہوں، تیرے نام کی قسم اٹھاتی ہوں کہ میں جناب مسلم دجال کو اپنے ہاتھ سے قتل کروں گی، کہاں وہ قسمیں اٹھانے والی ہے؟ وقت اپنے آپ کو نبی کہنے والا اس کو قتل کرنے کے لیے قسمیں اٹھانے والی کون تھی؟ ایک خاتون تھی یار، وہ جا کے ان حکمرانوں سے ٹکرانے والے کون تھے؟ میرے آقا علیہ السلام کے صحابہ کرام علیہ رضوان تھے۔ آج جو ہے وہ جب جن سے لڑنا تھا ان کے ساتھ لڑائی نہ رہی تو پھر جب لڑنا تو تھا، وہ لڑنے والی جو ایک جیسے بندہ کہتے ہیں نا جی کھانا بندہ کھاتا ہے تو میٹھے کا
کھانا الگ ہوتا ہے، میٹھے کا کھانا، کھانے کا کھانا الگ ہے اور میٹھے کا کھانا الگ ہے۔ جب تک بندہ میٹھے نہ کھائے تو وہ پھر طلب پوری نہیں ہوتی ہے، کچھ نہ کچھ لگتا ہے کہ ابھی کھانے میں کچھ رہ گیا ہے۔ تو بھائی لڑائی جو ہے نا، لڑائی یہ بھی بندے کی طبیعت میں ہے۔ وہ ایک الگ بات ہے کہ جب بندہ رب کے دشمنوں سے نہیں لڑے گا تو پھر اپنے کو دشمن بھی بنائے گا اور انہیں کے ساتھ لڑے گا۔ یہ آفت آنی پھر آج یہی ہوا ہے، مسلمان ہی مسلمان کو مار رہا ہے۔ آپ نے سوڈان کے حال دیکھ لیں، کشمیر میں دیکھ لیں، برما میں دیکھ لیں، جہاں کہیں بھی آپ دیکھ لیں، مسلمان جہاں کافر سے نہیں لڑ رہے وہاں آپس میں لڑ رہے، وہاں آپس میں لڑ رہے، ایک دوسرے کو مار رہے۔ تو یہ جو ہے نا بندہ مومن کو چاہیے کہ وہ کوشش کرے کہ بڑی بارگاہ جو ہے نا، بادشاہ کی بارگاہ جو ہے اس کا قرب پائے، کیونکہ اس کا قرب پائے گا تو وہ باتیں بھی ویسے سنے گا۔ جیسے میں صرف سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، ایک جو ہے نا خاتون نوجوان تھی، ایک ان کو نکاح کا پیغام آیا کسی بوڑھے کی طرف سے، انہوں نے کہا بھی نکاح کر لو میرے ساتھ۔ اس نے کہا میں نکاح تو کر لوں، میری کچھ شرطیں ہیں۔ اس نے کہا جی شرطیں کون سی ہیں؟ انہوں نے کہا پہلی شرط یہ ہے کہ آپ کبھی بھی بوڑھوں کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے، بوڑھے جہاں بیٹھے ہوں گے وہاں ان کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے، تو میں نکاح کے لیے تیار ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے میں بوڑھوں کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا۔ تو نکاح ہو گیا۔ پہلی رات جب وہ بیٹھے اکٹھے باتیں کی تو 2-3 دن کے بعد جب وہ آئے رات کو تو دروازے کو کنڈی لگا رکھی تھی خاتون نے، وہ آئے تو انہوں نے کہا کہ دروازے پہ دستک دی، ہاں کون ہے؟ انہوں نے کہا میں۔ انہوں نے کہا اچھا تو پھر دیوار پھلانگیے اور اندر آ جائیے۔ وہ بابا جی جو بوڑھے تھے بالکل دیوار پھلانگتے ہیں اور ایک دم سے اندر۔ انہوں نے کہا جی آج سے پہلے تو میں کبھی بھی ایسا نہیں تھا کہ دیوار پھلانگوں اور اندر آ جاؤں، آج تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی طاقت آ گئی ہے، دیوار پھلانگی اور اندر آ جاؤں۔ انہوں نے کہا اچھا۔ کچھ دن گزرے تو پھر اسی طرح ہوا، وہ بابا جی لیٹ ہو گئے، انہوں نے دروازے پہ دستک دی، پوچھا کون ہے؟ انہوں نے کہا میں ہوں۔ انہوں نے کہا دیوار پھلانگی اور اندر آ گئی۔ بابا جی جو ہے وہ دیوار پھلانگنے لگے اور نیچے گرے دھڑام سے، وہ نیچے پڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا یہ کیا ہوا؟ خاتون نے کہا کہ پکی بات ہے، صحیح سے بتایا مجھے، آپ بوڑھوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ اس نے کہا آپ کو کیسے پتہ چلا؟ اس نے کہا آپ کو گرنے نے بتایا۔ انہوں نے کہا یہ مجھے سمجھ نہیں آئی، اس دن والی بات اور آج والی بات۔ انہوں نے کہا وجہ یہ ہے کہ آپ نوجوان لڑکوں کے ساتھ بیٹھے تھے نا، بچوں نے باتیں کی تھی جوانی کی، بچوں نے جوانی کی باتیں کی تھی، بچوں نے لڑنے کی باتیں کی تھی، بچوں نے بہادری کی باتیں کی تھی۔ وہ باتیں سن کے تمہارے اندر بھی وہی جذبات، وہی احساسات پیدا ہو گئے، تو تمہارے اندر ایک قوت جمع ہو گئی۔ اور آج جو ہے تم بابوں کے ساتھ بیٹھے ہوگے، کسی نے شوگر کی بات کی ہوگی، کسی نے بی پی کی بات کی ہوگی، کسی نے جناب ہارٹ پیشنٹ ہونے کی بات کی ہوگی، تو کسی نے جناب اپنے ہاتھ پاؤں پہ رش اتاری ہونے کی بات کی ہوگی۔ تو اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ سن کے تم ساری کی ساری باتیں سن کے جب تم آئے تو تمہاری اپنی ہمت ہی جواب دے گی۔ اب بتائیں، صحیح بتائیں، یہ ہے ویسے یا نہیں ایسا؟ حضرت مولانا روم رحمہ اللہ نے بڑی زبردست بات کی ہے، میں اکثر یہ بات کرتا ہوں۔ حضرت مولانا روم رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں، یار دیکھو اگر تم بوڑھے ہو گئے ہو نا، تم بوڑھے ہو گئے ہو تو پھر میرے حکیم کی صرف باتیں سنا کرو، میرے حکیم کی صرف باتیں سنا کرو، تم جوان ہو جاؤ گے۔ وہ حکیم ہے کیا؟ وہ حضرت مولانا روم رحمہ اللہ کی کتاب ہے۔ بڑھاپے سے مراد کیا ہے؟ بڑھاپے سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کا قرب، اس میں کمزوری آ جائے، اس میں ضعف آ جائے۔ اگر تم بوڑھے ہو گئے مطلب یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کا قرب جو ہے اس میں کمزوری آ گئی ہے، اس میں ضعف آ گیا ہے، میں تم پریشان نہ ہو، میری کتاب جو ہے یعنی مثنوی شریف جو ہے میں کہ اس کو تم پڑھ لو، تمہارا عشق جو ہے پھر سے جوان ہو جائے گا۔ یہ کتاب جو ہے تمہیں مالک عز و جل کا قرب عطا فرما دے گی، یہ کتاب جو ہے تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قریب کر دے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو رحمت ہے وہ تمہاری طرف بالکل متوجہ ہو جائے۔ بتا تو بھائی بارگاہ الہی کا شوق جو ہے نا وہ ہمیں مانگنا ہے۔ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، یہ حکم ہوا ہے نا، یہ باتیں ویسی ضمن میں نے آپ کے سامنے کر دی ہیں، کیونکہ جو جس بارگاہ کا قرب ہوگا نا ویسی بندے کا مزاج بنتا جائے گا، ویسی بندے کی طبیعت بنتی جائے گی۔ تو وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اپنے رب تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف شوق کا اظہار کیجیے۔ آج ہر شے کی شوق کا اظہار ہے، ویسے قسم خدا کی ہمارے ہاں ایک رب تعالیٰ کی بارگاہ ہے جس کے شوق کا اظہار ہے۔
تڑپ ہی نہیں ہے. اظہار تڑپ ہو تو اظہار ہوتا ہے بھائی. بھوک لگی ہو تو بندہ کہتا ہے مجھے بھوک لگی ہوئی ہے. بھوک ہو ہی نہ اندر تو بندہ کیسے کہے گا مجھے بھوک لگی ہوئی ہے؟ بھوک کے نعرے وہی مارے گا جس کو لگی ہوگی بھوک. اور بیماری کا رونا وہی رہے گا جس کے اندر بیماری ہوگی. جس کو بیماری اندر ہی اندر کھائی جا رہی ہوگی. تو یہ عشق لڑائی نہیں. تو بتائیں اللہ اکبر. حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا وعلیہ السلام جو ہے نا آپ جا رہے ہیں, آپ نے دیکھا ایک جگہ پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں انتہائی نحیف اور لاغر قسم کے جسم ہیں ان کے. حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے پوچھا تمہیں کس چیز نے اس حال تک پہنچا دیا ہے, تمہارا جسم بڑے کمزور ہو گئے ہیں, خیر تو ہے؟ انہوں نے کہا جی جہنم کے خوف نے ہمیں یہاں تک پہنچا دیا ہے, جہنم کے خوف نے. اللہ اکبر. حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام وہاں سے آگے گئے, دیکھا تو ایک اور گروہ بیٹھا ہوا ہے, ان کے جسم ان سے بھی زیادہ کمزور ہیں, ان کے جسم جو ہیں ان سے بھی زیادہ نحیف ہیں, لاغر ہو چکے ہیں ان کے جسم. حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام فرماتے ہیں تمہیں کس چیز نے کمزور کر دیا ہے؟ وہ کہتے ہیں جنت نے, جنت کی تڑپ نے. اللہ اکبر. حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جنت کی تڑپ تمہیں ہے کیوں؟ وہ پتہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ بس الشوق الیہ, اس مالک عز و جل کی بارگاہ میں پہنچنے کا, اس کو دیکھنے کا شوق ہی ہے جس نے ہمارا یہ حال کر دیا ہے, جس نے ہمارا یہ حال کر دیا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. تو بھائی تڑپ رکھیں مالک عز و جل کی بارگاہ کی, شوق رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار کا. حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں, آپ فرماتے ہیں کہ قیامت والا جب دن ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو اپنا دیدار عطا فرمائے گا, لوگوں کو اپنا دیدار عطا فرمائے گا. تو اللہ فرمائے گا دیدار کر لیے تم نے, جاؤ. وہ کہیں گے مولا ابھی تو ہم نے دیکھا ہی کہاں ہے, ابھی تو ہم نے دیکھا ہی کہاں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا جو تم بیٹھے ہوئے نا یہاں دیدار کے لیے, جب سے میں نے اپنے آپ کو تمہارے سامنے ظاہر کیا ہے اس وقت سے لے کر اس وقت تک 8 لاکھ سال گزر چکے ہیں. مالک عز و جل کا دیدار ہوگا. امام حسن بصری فرماتے ہیں اتنا دورانیہ بنے گا رب تعالیٰ کے دیدار کا, یعنی 8 لاکھ سال بندہ دیکھتا رہے مالک عز و جل کی طرف تو کہے کہ ابھی تک تو کچھ دیکھا ہی نہیں. یار اس بارگاہ کا شوق وہ ہے ہی نہیں, کبھی مانگے نہیں ہم نے, قسم خدا کی نہیں مانگتے ہم, تب بھی نہیں ہمیں وہ مالک عز و جل یار جس کو دیکھنے. یار یوسف علیہ السلام کی طرف جو بندہ دیکھے, خواتین دیکھیں ہاتھ انگلیاں کٹ جائیں پتہ ہی نہیں چلے ان کو, میرے حبیب کریم علیہ السلام کو دیکھیں, حضور کے صحابہ جو ہیں ان کے جسم پہ جناب وہ تلواریں چل جائیں انہیں احساس تک نہ ہو. تو بتائیں جب یوسف علیہ السلام کو اور میرے حبیب کریم علیہ السلام کو پیدا کرنے والی ذات کے سامنے ہوئی, کیا نظارہ ہوا. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی دیدار عطا فرمائے گا سب کو دیدار عطا فرمائے گا رب تبارک و تعالی. پھر رب تبارک و تعالی سب کو بھیج کر کے نا جی پھر رب حضرت ابوبکر صدیق کو اکیلے میں زیارت کروائے گا. حدیث پاک ہے کریم آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں مطلب جنت میں ہی ایک مقام ایسا ہے جہاں جنت والی نعمتیں نہیں ہیں, جنت والے انعامات نہیں ہوں گے. وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے عاشقوں کی ایک جماعت ہوگی جن کو سوائے رب تبارک و تعالیٰ کے دیدار کے اور کچھ چاہیے نہیں ہوگا, کوئی شے نہیں چاہیے ہوگی انہیں, محض اللہ تعالیٰ کا دیدار. بس اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا اور ایسی یعنی ان پہ کیفیت تاری ہوگی کہ بس دنیا ہر شے جنت بھول جائیں گے. یار دنیا جہان تو بات کی بات ہے, جنت ہی بھول جائیں گے. کہ ان کو بس اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہی یعنی مالک عز و جل کی طرف سے میسر آیا کرے گا. ایک بار درود شریف پڑھیں ذرا.
حضرت سیدنا ذوالنون مصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں کعبہ مشرفہ کا طواف کر رہا تھا، ایک نوجوان کو دیکھا کہ بہت زیادہ رو رہا ہے، پھوٹ پھوٹ کر رو رہا ہے۔ کہتے میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا یار یہ بتاؤ تمہارا دوست ہے؟ اس نے کہا دوست تو ہے۔ میں کہ موافق ام مخالف، تیرا موافق ہے یا مخالف ہے؟ انہوں نے کہا موافق ہے، اپنا ہی ہے، لڑائی نہیں چل رہی ہے اس کے ساتھ۔ کہا کہ اچھا یہ بتاؤ قریب ام بعید، تیرے قریب ہے یا دور ہے تجھ سے؟ اس نے کہا ہوا قریب، وہ قریب ہے۔ اس نے کہا پھر رونا بنتا ہی نہیں ہے، پھر کیوں رو رہے تو، کیوں پریشان ہے؟ اس نے کہا یار دیکھو، دوست ہو اور دور ہو کوئی مسئلہ نہیں، دوست ہو مخالف ہو کوئی مسئلہ نہیں، دوست بھی ہو موافق بھی ہو قریب بھی ہو، عذاب یہ ہے ہر وقت ڈر لگا رہتا ہے کہیں یہ نہ ہو کہ مجھ سے ناراضی نہ ہو جائے۔ دوست کو پا لیا میں نے، دوستی پکی ہے میری اس کے ساتھ، قریب بھی ہے دور نہیں ہے، موافق بھی ہے مخالف نہیں ہے۔ کہا کہ روتا اس لیے پھرتا ہوں کہیں یہ نہ ہو کہ وہ مجھ سے ناراض ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کے پاک پیغمبر تھے، وہ گزر رہے ہیں تو ایک فقیر جو نا وہ اس نے کہا کہ آپ جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، عرض گزار ہوگی آپ کی تو آپ میرا بھی کہیے گا، میں جو عبادت کر رہا ہوں یہاں 70 سال سے بیٹھے ہوئے۔ انہوں نے جا کے عرض کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اسے کہیے گا کہ میں نے تیری عبادت ایک دن کی بھی قبول نہیں کی، 70 سال کی محنت ساری گئی۔ وہ جب آیا نا واپس، حضرت اللہ تعالیٰ کے پاک پیغمبر آئے، آ کر کے اسے بتایا کہ رب فرما رہا ہے کہ تیری 70 سال کی عبادت جو ہے وہ رائے گاں ہے، اس نے تیری ایک تسبیح بھی قبول نہیں کی۔ اس میں بد تاری ہو گیا، ایک دم سے وہ دھمال ڈالنی شروع کر دی اس نے۔ میں کہ تو خیر تو ہے، کملہ تو نہیں ہے، دیوانہ تو نہیں ہے، اس نے تیری عبادت بھی قبول نہیں کی، تو خوشی سے قابو نہیں آ رہا۔ اس نے کہا معاملہ یہ نہیں ہے کہ قبول کی ہے یا نہیں کی، خوشی اس بات کی ہو رہی ہے دیکھتے تو رہا نہیں، دیکھتے تو رہا نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اسی بات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی عبادت بھی قبول فرما دی۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرمائے، باقی آقا علیہ السلام کے صحابہ کرام علیہ رضوان بھی ہیں۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ دور سے آ رہے ہیں، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ دور سے آ رہے ہیں۔ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ صحابہ راوی اس کے حضرت عمر ہیں، میں کہ یہ دیکھ رہے ہو اس بندے کو؟ حضور فرماتے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، اسی بندے کے جسم پر 200 درہم کا جوڑا تھا، آج جسم پر کپڑے نہیں ہیں، بھیڑ کی کھال ہے اس کو لپیٹا ہوا ہے ویسے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے آ رہے ہیں۔ حضرت سیدنا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ جانتے ہو اس کا یہ والا حال کس چیز نے کر دیا ہے، یہ والا حال کس چیز نے کر دیا ہے؟ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ ہی فرما دیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا رب تعالیٰ کے دیدار کی طلب اور میری محبت، ان دو چیزوں نے اس کا یہ حال کر دیا، ان دو چیزوں نے اس کا یہ حال کر دیا۔ اور آپ سوچ سکتے ہیں کہ قریب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام علیہ رضوان جو ہیں وہ کس طور پر مالک عز و جل کے دیدار کے لیے تڑپ رکھا کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کا انہیں کس قدر شوق تھا۔ جی ہمارے پرانے زمانے میں لوگوں سے یہ سنتے تھے شوق الہی، لوگ کہتے ہیں مرنے کے بعد کیا ہوگا، یہی کہہ رہے تھے نا آپ، مرنے کے بعد کیا ہوگا بھائی، یہ یہی ہے بھائی، مرنے کے بعد مرنے کا پہلے ہم تعین تو کر لیں ہم نے مرنا کیوں ہے، ہم نے تو آج تک یہ غور نہیں کیا ہم نے مرنا کیوں ہے۔ وہ جیسے کہا اقبال نے کہا حباب بھی کیا کار نمایاں کر گئے، بی اے کیا نوکری کی اور مر گئے، بھائی یہی کیا ہے اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں کیا نہ بھائی، ہم اس لیے نہیں آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے، وہ اس لیے بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں کو اور انسانوں کو اپنی پہچان کے لیے پیدا کیا ہے،
جب رب تعالیٰ کی پہچان ہوگی تو رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف بڑھے گی، رب تبارک و تعالیٰ کی قرب پانے کا شوق بڑھے گا۔ رب تبارک و تعالیٰ نے تمہیں پیدا ہی اسی لیے کیا ہے بھائی۔ آج سارے دوست جو ہے نا یہ عہد لے کر کے جائیں کہ آج کے بعد ہم اپنے دل کے اندر بارگاہ الہی کا شوق پیدا کریں گے، ہم کتابوں کو پڑھیں گے، علماء کے پاس بیٹھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا، فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا، اللہ اکبر۔ فرمایا تم اس سے پوچھو جو میرے بارے میں خبر رکھتا ہے۔ ہاں فقہ کے مسئلے پوچھتے ہیں نا، خوابوں کی تعبیر پوچھتے ہیں، استخارے کرواتے ہیں۔ فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم مجھ سے میرے بارے میں پوچھو جو میرے بارے میں خبر رکھتا ہے۔ ہاں رب کے بارے میں خبر رکھنے والا کون ہے؟ وہ خواجہ یہ ہے، وہ حضرت خواجہ معین نشین یہی رحمہ اللہ ہے، ان کی تعلیمات ہیں، ان کی کتابیں آپ اٹھا کر کے دیکھیں تو سب کو یہ کتابیں کون سی ایسی شے ہے جو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں تقریر کر سکتی ہے۔ اس بارے میں میں جتنی بھی گفتگو میں نے کی ہے محض اس لیے کی ہے کیونکہ انہوں نے مجھے فرمایا تھا کہ اس طرح کا مضمون ہو کہ موت کیا فرمایا تھا، مرنے کے بعد کیا ہوگا۔ مرنے کے بعد یہی ہے بھائی، اگر میں سچی کہہ رہا ہوں، اگر یہ طرف ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کی نہیں ہے نا تو مرنے کے بعد پھر سارا کچھ ہی ہوا، پھر سارا کچھ ہوا۔ کاش کہ ہم اپنے اندر تڑپ پیدا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کی۔ جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کی تڑپ پیدا ہوگی نا، سچی بات ہے پھر نظریات، آپ کے افکار، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ پھر اونچی سے اونچی اوپر سے اوپر ہی جائیں گی۔ پھر جیسے آپ علیہ السلام کے صحابہ کرام علیہ رضوان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہیروں میں عالیہ سے نوازا تھا، اسی طرح اس کی خیرات اور اس کی بھیک جو ہے وہ ہمیں میسر آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔